ہارون رشید بھائی ہے ساؤتھ افریقہ سے، ماشاءاللہ یہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے بالکل ابتدائی ممبروں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ والوں سے ان کو بہت ہی گہرا خصوصی تعلق ہے۔ ہارون رشید بھائی نے میرے سے سوال کیا کہ انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا، ایک بیان کا ویڈیو کلپ۔ وہ کلپ میں نے دیکھا ہوں ہارون رشید بھائی، جس کے اندر ہارون رشید بھائی نے پوچھا ہے کہ اس بیان میں وہ بیان کرنے والے صاحب بتلا رہے ہیں کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد میں سنت اور نوافل شروع کر دینا چاہیے، اور بعض لوگ جو تسبیحات فاطمہ یا اس کے علاوہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خلاف سنت ہے۔ تو ہمارے ہارون رشید بھائی نے پوچھا کہ مولانا کم سے کم آیت الکرسی، تسبیحات فاطمہ وغیرہ تو ہم نے پڑھنا چاہیے، کیا اتنی بھی گنجائش نہیں ہے؟ ہمارے ہارون بھائی، آپ کے سوال کے جواب کے سلسلے میں مجھے کتاب الفتاویٰ میں ہی اس کا حل مل گیا۔ کتاب الفتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103، سیم ٹو سیم آپ نے جو سوال کیا وہی سوال صاحب کتاب سے کسی اور نے بھی کیا۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، موت کے سوا کوئی چیز اس کے جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر دوسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس اس کے راوی ہے، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، دوسری نماز تک اللہ تبارک و تعالی ہر شر اور ہر فتن سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تیسری روایت، حضرت ابو ذر غفاری اس کے راوی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، مالدار لوگ تو آگے بڑھ گئے کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور مزید اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو اپنے اوپر سبقت لے جانے والوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ؟ اور وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ترمذی میں بھی نماز کے بعد کے اذکار مذکور ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ان اوراد کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو صاحب کتاب نے یہ تمام روایتیں لکھی، اور لکھنے کے بعد میں یہ لکھا ہے کہ جب صحیح احادیث سے یہ تمام چیزیں ثابت ہے تو مسلمان نے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی اور اس کے علاوہ تسبیحات فاطمہ وغیرہ پڑھنے کا بالکل پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد سنت اور نوافل کا اہتمام فوراً کر لینا چاہیے۔ وہ جو بیان کرنے والے صاحب ہے، ہو سکتا ان کا بولنے کا مقصد یہ ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے وہ فرائض وغیرہ پڑھ کے وضو خانے میں آ جاتے ہیں، مسجد کے باہر آ جاتے ہیں، ان کی پھر لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہے، بعض اوقات 15-15 20-20 منٹ نکل جاتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہوں، فرض کے بعد تو کیا، سلام کے فوراً بعد وہ موبائل لے کے مسجد کے باہر نکلتے، پتہ نہیں ان کے ایسے کتنے ایمرجنسی کال اور فون تھے، اس پہ 15-15 منٹ بات کرتے، پھر آتے، پھر سنت نوافل پڑھتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ تو کرنا ضروری ہے، جو تسبیحات فاطمہ اور آیت الکرسی ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اطمینان سے آپ پڑھیے اور اس کے بعد اپنی سنت اور نوافل ادا کیجیے۔ بھائی ایک اعلان، یہ بہت سارے بھائی جن کے سوالات آج تھے لیکن چونکہ حوالے نہیں ملے اس لیے میں نہیں دے سکا، ان کے سوالات آج بھی پینڈنگ رہ گئے، تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے سوالات کے حوالے مجھے مل جائیں گے میں آپ کو بھی رپلائی دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔